नाज़रीन, ये बात तो तय है कि अब हुकूमत के दिन गिने चुने रह गए हैं और चंद दिनों की बात है, आप देखेंगे कि इस मुल्क में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। वो चेंज क्या हो सकता है, उसकी डायमेंशन, कॉनोटेशन क्या हो सकती हैं, इस पे मज़ीद बात की जा सकती है, इस पे हम आगे वीलॉग्स भी करेंगे। लेकिन किन शवाहिद की बिना पर, किन सबूतों की बिना पर, किन वाक़यात की बिना पर ये कह रहे हैं हम कि ये हुकूमत जा रही है, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा साइंसी किस्म का दिमाग या पॉलिटिकल विजडम की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए कॉमन सेंस की ज़रूरत है, और वो कॉमन सेंस हर जगह आपको नज़र आ जाएगी और उससे आपको पता चलेगा कि अब इनका जाना ठहर गया है। इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो मैं सबूतों की शवाहिद की बात कर रहा था, और वो मैं कह रहा था कि किसी से छुपे हुए वो वाक़यात नहीं हैं, सबके सामने के वो वाक़यात हैं। तो वो वाक़यात क्या हैं? आप किसी भी अखबार का, कौमी अखबार का फ्रंट पेज उठाएं और उसके अंदर जो मेन ख़बरें हैं वो एक दफ़ा पढ़ लें। उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये हुकूमत किस तरह जा रही है। आज मेरे पास जो अखबार है उसमें पहली खबर है, ये है कि हुकूमत और टीएलपी के मज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। इसका मतलब है कि दंगा फसाद मज़ीद होगा, खून खराबा होगा, हुकूमत के रेट को चैलेंज किया जाएगा। हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है, कहीं जीटी रोड पे खंदकें खोद रही है, कहीं इंटरनेट बंद कर रही है, कहीं मोबाइल सर्विस बंद कर रही है। लेकिन ये तूफ़ान जिसकी किसी को पता नहीं है डायरेक्शन क्या है, इसके मानी क्या है, इसके पीछे कौन है, इसको चला कौन रहा है, ये अचानक एक्टिवेट कैसे हो गए हैं, तो इसको ये जो है मज़ीद आगे काम ख़राब करेगा। इसका मतलब है कि हुकूमत की रेट चैलेंज होगी और हुकूमत की जो सारी सुप्रीमेसी है उसके ऊपर बात आएगी और यूँ लगेगा कि जैसे मुल्क में बहुत बड़ा फसाद हो रहा है और उससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। एक ये ख़बर होगी। दूसरी खबर बलूचिस्तान असम्बली की। भाई, कभी आपने ये सुना है वज़ीर आला कभी कह रहा है मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, कभी कह रहा है मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, कभी कह रहा है दे दिया है, कभी कह रहा है मैंने नहीं दिया। इस तरह थोड़ी होता है वज़ीर आला का। बलूचिस्तान असम्बली में मामलात ख़राब हो रहे हैं और कल वहाँ पे वोटिंग है जिसमें तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी, और वो मामलात जो हैं वहाँ पर तवक्को ये है कि आज शाम तक जाम कमाल साहब, ये अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तकरीबन 2 बजे के करीब, तो शाम तक जाम कमाल साहब इस्तीफ़ा दे देंगे। बलूचिस्तान असम्बली धड़ाम से गिर जाएगी, बाप पार्टी के इख्तलाफात सामने आ जाएंगे हुकूमत के साथ, और इस इख्तलाफ में आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कसूर इमरान खान साहब का है, और ये जो फसाद हो रहा है इसमें भी सुना है कि इमरान खान साहब का कसूर है, और अब जाम कमाल साहब और इमरान खान आमने सामने आ चुके हैं और वो जो है तल्ख कलामी भी हो चुकी है। जाम कमाल साहब कह चुके हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर बाप पार्टी के जो मेंबरान हैं कौमी असम्बली में वो भी साइड पर हो जाएंगे, तो उससे मामलात बहुत ख़राब हो जाएंगे। ये अगर ये समझा जाए कि ये नवाज शरीफ के कहने पे या जमहूरियत के लिए हो रहा है, नहीं हो रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। बलूचिस्तान में जो तब्दीली आ रही है वो बुनियादी तौर पर 2 बड़ों की लड़ाई है, और वो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ की लड़ाई है, उसके दरमियान ये सब कुछ हो रहा है और बलूचिस्तान असम्बली का हाल आगे मखदूश होगा। एक उड़ती उड़ती खबर सुनी है जो कन्फर्म नहीं है कि जनरल फैज़ ने आज बलूचिस्तान जाना है। वो DGISI अब पता नहीं है या नहीं है, इतना कन्फ्यूजन है, और वो किस हैसियत में वहाँ जा रहे हैं और किस तरह चीज़ों को स्मूदन अप करेंगे, तो ये अभी जो है देखने की बात है। लेकिन इससे हालात मज़ीद ख़राब होने का इंदिया मिलता है। दूसरी जानिब, अच्छा, पहले तहरीक लब्बैक का जिक्र किया, फिर हमने बलूचिस्तान असम्बली का जिक्र किया, तीसरी जानिब MQM ने सर उठाना शुरू कर दिया है और उन्हें अचानक ही महंगाई और हुकूमती गवर्नेंस पे एतराज़ात होने शुरू हो गए हैं। और ये MQM जब भी सर उठाती है उससे मुराद यही होती है कि अब हुकूमत गई, हुकूमत के साथी उनको छोड़ रहे हैं, और उन्हें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये पता चलता है कि
وہ اب حکومت سے سخت نالاں ہیں، اور ایم کیو ایم بہرحال ایک اچھا خاصا ہجم رکھتی ہے اسمبلیوں میں، تو اگر وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سندھ اسمبلی اور وفاق میں بھی پرابلمز پیدا ہو جائیں گی۔ تیسری بات یہ ہو گئی جی، اور چوتھی بات، پی ڈی ایم کے دھرنے جاری ہیں۔ یہ دھرنے تحریک لبیک کے دھرنے نہیں ہیں، یہ دھرنے مہنگائی کے خلاف ہیں، یہ دھرنے حکومت کی گورننس کے خلاف ہیں۔ اس میں بھی آہستہ آہستہ ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ سٹارٹ سلو تھا، لیکن اب یہ دھرنے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، یہ معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور مہنگائی ایک ایسی چیز ہے نا جس پہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ کسی سے ہی بات کریں، وہ بے شک عمران خان کا حامی کیوں نہ ہو، لیکن وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ اس نے ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے، اس نے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے ہیں، ہمارے روزگار ختم کر دیے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے، کوئی چوری چھپی بات تو ہے نہیں۔ تو وہ پی ڈی ایم کا احتجاج جاری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انتشار کی ایک اور کیفیت ہے۔ اب اس کو ہو سکتا ہے ملک میں آئندہ چند دنوں میں جو ہونے والا ہے اس کو لیڈ پی ڈی ایم کے احتجاج کریں، اور خدا نہ خواستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو لیڈ تحریک لبیک کے احتجاج کریں۔ لیکن بلوچستان اسمبلی گئی، ایم کیو ایم سائڈ پر ہو گئی۔ پنجاب میں تبدیلی کب آئے گی؟ پنجاب میں بھی ہونا چاہیے نا۔ پنجاب میں جس وقت چودھری سے مراد یہ پی ایم ایل کیو ہے، جس وقت وہ حکومت کے خلاف نعرہ لگا دیں گے کہ نہیں بھئی بہت ہو گئی، ان کی کارکردگی کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، وہ بہت بڑی انڈیکیشن ہوگی کہ یہ حکومت اب جا رہی ہے اور اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ بلوچستان، سندھ، پنجاب اور وفاق اس کے نتیجے میں آٹومیٹکلی ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر ایک اور خبر آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ جو ہے کہ تاجروں کا 26 اکتوبر کو فیض آباد میں تھا۔ اب یہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں نا تو مختلف فیکشنز، مختلف گروپس جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جو حکومت کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماضی میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے۔ اب تاجر برادری بڑی آرگنائز برادری ہے، وہ بھی اگر نکل آتی ہے، شٹر ڈاؤن کرنا شروع کر دیتی ہے، ملک میں کاروبار زندگی معطل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی ریٹ اور چیلنج ہوگی، اور لوگوں کی زندگی اور مشکل ہوگی، اور اس موقع پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا، اور فیصلہ عموماً ایسے موقعوں پہ عزیز ہم وطنوں والا ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال اس وقت ایسی کوئی کیفیت ہو سکتی ہے، کوئی اور سلوشن نکالا جائے گا۔ اور ایک اور انڈیکیشن آپ کو بتاتے چلیں، اور وہ انڈیکیشن ہے جناب کہ آئی ایم ایف کی شرائط قبول اور پروگرام بحالی متوقع۔ $1 ارب کا مسئلہ ہے، اور $1 ارب جو ہے اس کے لیے پاکستانیوں کو آگے جو ہزیمتیں اٹھانی پڑیں گی، بجلی کا بل اور مہنگا ہوگا، پیٹرول اور مہنگا ہوگا، ڈالر کی قیمت اور بڑھے گی۔ ڈالر اب ایک دفعہ پھر اپنا ریکارڈ بنا چکا ہے، $174.50 تک پہنچ گیا ہوا ہے، اور یہ سارے معاملات، اور جب مہنگائی مزید بڑھے گی، تو اب جب مہنگائی مزید بڑھے گی، اب اگر پیٹرول کی، بجلی کی، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ ایم کیو ایم فیکشن، بلوچستان فیکشن، تحریک لبیک، پی ڈی ایم، یہ سارے مل کے اس کو کس طرح کیپٹلائز کریں گی، اور اس حکومت کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے مدد لیں، کیونکہ انہوں نے تو کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا کام کرنے میں، یہ تو بس تخت پر بیٹھنے آئے تھے۔ انہیں یہ نہیں اندازہ تھا کہ جب عوام میں پھر جائیں تو تخت گرائے بھی جا سکتے ہیں، تاج اڑائے بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب مجھے یہ بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی جمہوری حکومت جا رہی ہے، لیکن یہ کوئی جمہوری حکومت نہیں جا رہی۔ اس طرح کب ہوتا ہے ماضی میں؟ اس طرح اس وقت ہوتا ہے کہ جب مارشل لا ختم ہوتے ہیں، کہ لوگ فوج کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے غیر جمہوری رویے کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، عوام بے پھر جاتے ہیں، لوگ احتجاج کرنے کو نکل جاتے ہیں۔ مارشل لا اس طرح ختم ہوتے ہیں۔ کہنے کو تو یہ ایک جمہوری حکومت ختم ہوگی، لیکن در حقیقت یہ مارشل لا ختم ہو رہا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں مارشل لا نہیں لگ سکتا، اس لیے کہ پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔
پاکستان میں مارشل لا اب نہیں لگ سکتا. جو کچھ بھی کارروائی کرنی ہوگی وہ بنیادی طور پر یا ود ان دا اسمبلی کرنی ہوگی, کوئی انٹرم سیٹ اپ لانا ہوگا, اور انٹرم سیٹ اپ کے درمیان نئے الیکشن اناؤنس کر کے فوج کو سائڈ پہ ہو جانا پڑے گا, اور فوج کا یہی ارادہ ہے. یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ عوام کی تکلیف کی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے. یہ عوام کی تکلیف کی وجہ سے نہیں ہو رہا, عوام کو اذیت پہنچانے کی وجہ سے نہیں ہو رہا, یہ سول سپریمیسی کی وجہ سے نہیں ہو رہا, یہ ووٹ کو عزت دینے کی خاطر نہیں ہو رہا. یہ بنیادی طور پر دو بڑوں کی لڑائی ہے اور ان کا آپس میں میچ پڑ گیا ہے, اور اس میچ میں پاکستان کے عوام ہمیشہ کی طرح تماشائی ہے. اس میں میں جو کئی ویلاگ سے کہہ رہا ہوں, ترک کا پتہ اب نواز شریف کے پاس ہے, کیونکہ اب انہیں پولیٹیکل لیجٹمیسی چاہیے. مارشل لا نہیں لگ سکتا. مارشل لا لگے گا تو آئی ایم ایف کی قسطیں اور یہ دنیا سے جو امداد, گرے لسٹ سے بلیک لسٹ, یہ دنوں میں ہو جائے گا. تو پھر لوگ جوتے ماریں گے انہیں. تو پھر نواز شریف نے کیا کرنا ہے؟ کیا وہ اس وقت اپنی طاقت کا استعمال جنرل باجوہ کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں, یا پھر اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں؟ دیکھیے, اس پہ میرا جواب یہی ہے کہ سول سپریمیسی اور ووٹ کی عزت کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, اور نہیں کیا ابھی تک. اور اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو تو جنرل فیض اور جنرل باجوہ میں سے کسی کو پریفرنس دینے کے بجائے اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو پریفرنس دی جائے, اور یہی حل ہے پاکستان کا. صاف شفاف الیکشن کرائے جائیں, عوام کے حوالے کی جائے پاکستان کی حکومت, عوام کے نمائندوں کو دی جائے. اور یہ جو بیچ میں جو کچھ ہو رہا ہے نا, غیر جمہوری رویے, اس کو ختم ہونا چاہیے. یہی حل ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور چالاکی کرنے کی کوشش کریں گے تو جو پاکستان کا آج حال ہے آپ کی کارروائیوں کی وجہ سے, اس سے بھی برا ہو سکتا ہے.